قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 43۔ ادب خان صبح صبح دونوں کو حدیر ولا لے آیا تھا۔ پوروا زینت سے مل کر ایسے خوش ہوئی جیسے بچھڑی ہوئی دوستیں مل گئی ہوں۔ زینت نے اس کا خیال بھی تو بہت رکھا تھا، کسی بچی کی طرح۔ عیسیٰ آتے ہی خانزادہ کے روم میں لمبی تان کر سو گیا تھا۔ یہاں یہ سکون تھا کہ سب کچھ بنا بنایا ملتا تھا۔ ثنا بیگم کی کالز پر وہ دن ڈھلے جاگا تھا۔ وہ جانے کیا کیا دکھڑے رو رہی تھیں۔ موسیٰ بدل گیا ہے، زرشِ چالاک ہے، خانزادہ بالکل لحاظ نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ہوں ہاں کر کے سب سن لیا۔ اسے گھریلو سیاست سے کبھی پہلے بھی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور خانزادہ چاہے جو کر لے اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ انہیں بھی تسلی دے کر ان کے پوچھنے پر اپنا حال احوال دینے لگا۔ تم اکیلے رہتے ہو، آ جایا کرو حویلی۔ ویکینڈ پر ہی اداس نہیں ہوتے، خود سب کام کرتے ہو۔ ماں تھی، ان باتوں پر فکر مند رہتی تھی۔ کام تو کرنا پڑتا ہے، مگر کچھ دن کے لیے حدیر لالا کے گھر آ گیا ہوں۔ اب یہاں تو آپ کو پتہ ہے پانی بھی اٹھ کر نہیں پیوں گا، اور ویسے اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ ایک بہت پیاری سی پنک کیٹ پالی ہے میں نے، بس دودھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ویسے دل لگا رہتا ہے۔ وہ شرارت سے پوروا کا بتاتے ہوئے مزے لے رہا تھا۔ یہ کیسی بلی ہے جو پنک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، خوش رہو، زیادہ قریب مت کرنا، ہر وقت ان کے بال اچھے نہیں ہوتے، کھانے میں چلے جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور بلی پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ لاسٹ سیمسٹر کمپلیٹ کرو تو پھر کچھ وقت کے لیے میرے پاس آ کر رہنا۔ انہوں نے ہدایات دے کر سمجھایا تو وہ کہہ لگا کر ہنسا۔ موبائل پر خانزادہ کی کال آتی دیکھ وہ چونکا۔ ثنا بیگم سے جلدی سے بات ختم کر کے کال بند کر دی۔ کال اٹینڈ کی تو حال اوائل کے بعد وہ سیدھا اپنی بات پر آ گیا۔ پوروا بتا رہی تھی تم نے ٹکٹ پھاڑ دی، ایسا کرنے کی وجہ؟ خانزادہ کے سنجیدہ سوال پر وہ منہ بنا گیا۔ وجہ یہی ہے کہ میں روبوٹ نہیں ہوں لالا، آپ نے نکاح کر دیا اپنی مرضی سے، اوکے، اب میں ختم نہیں کروں گا۔ اس جھوٹی نے 2 باتوں کو 4 بنا کر سب کو بتایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ رشتہ ہی ختم کیا جائے، وہ خجل زدہ سا بول رہا تھا۔ اتنی بکواس کی ضرورت نہیں، تم ہی چاہتے تھے یہ رشتہ ختم ہو، اب نہیں چاہتے، بات ختم۔ خانزادہ کے اندر تک سکون پھیل سا گیا تھا۔ تمہاری کمٹمنٹ کا کیا بنا؟ باری تھی پچھلی باتیں جتانے کی۔ عیسیٰ نے خود کو تیار کیا۔ ختم ہو گیا سب، وہ مختصر بولا۔ تم نے ختم کیا؟ پوروا کے لیے وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ نہیں، اس لڑکی نے، آپ کی اس معصوم گڑیا نے نکاح کیسے بتا دیا تھا؟ وہ بھی جتانے سے باز نہیں آیا۔ وہ اب بھی میری گڑیا ہے تو تمہارے پاس کیوں ہے پھر؟ خانزادہ نے بھی بات پکڑی تھی۔ ہاں تو کیا اب میری جان کہنے لگ جاؤں؟ ایسا بھی بے باک نہیں ہوا میں کہ… اس کی بات پر خانزادہ کو تب چڑھی۔ سیدھا جواب دینا گناہ سمجھتا تھا وہ۔ نظر آ رہا ہے کتنے شریف ہو تم، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا کہ حد سے نہ بڑھے۔ شریف ہی ہوں، جیسے وہ مجھے ملازم سمجھ کر رکھتی ہے نا۔ اگر میں بیوی کے حقوق سے انجان ہوتا تو پہلے دن ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتا۔ یہ تو مسلمان ہوں گے۔ عیسیٰ پھر سے اپنی تعریف شروع کر گیا۔ اور مسلمان؟ بس کر جاؤ، ایسا نہ ہو تمہاری شادی کرنے کے بجائے مسجد بنا کر دینی پڑ جائے۔ خانزادہ نے ہنسی دبا کر اسے پھر سے ٹوک دیا۔ عیسیٰ چپ ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک چانس دیتا ہوں، مگر اس سے دور رہنا۔ قبول کر لیا ہے تو تم جیسے دل پھینک انسان کی محبت کا اندازہ ہے مجھے۔ ابھی باقاعدہ شادی نہیں ہوئی، اس لیے فاصلہ رکھنا، ورنہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ زینت تم پر نظر رکھے۔ اس نے سکون کا سانس بھر کر اسے سمجھایا اور سختی سے وارن کیا۔ مجھے لمٹس یاد ہیں لالا، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ ایک بار بھی بری آنکھ سے نہیں دیکھا اسے، وہ تو ناراض ہی ہو گیا اس پابندی پر۔ خانزادہ کو اس کی پریشانی خوب سمجھ آئی تھی۔ اچھی بات ہے، باقی لمٹس فی الحال زینت کو سمجھا دیتا ہوں، اب خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور کال بند کر دی۔ عیسیٰ کا منہ بن گیا۔ زینت سے بچھڑی سہیلی کی طرح صبح سے چپک کر پھرتی پوروا کو گھورنے لگا۔ ایسی شکایتی بیوی ملی تھی کہ ایک بات پہنچا دیتی تھی۔ ابھی صبح صبح موسیٰ نے کال کر کے اس کے پاؤں پہ باؤل مارنے کا بھی سوال کیا تھا، جو شکر ہے گلاس کی طرح اسے لگنے کے بجائے زمین پر جا لگا تھا، ورنہ مارا تو پوروا کو ہی گیا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کیمرے کو اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھا تھا، ایک منظر کی خبر یہاں وہاں کر دیتی تھی۔ خانزادہ نے بھی جو فاصلہ رکھنے کی ہدایت دی تھی وہ سمجھ گیا۔ وہ اس کے پیار کو بھی تشدد کی خبریں بنا کر پہنچاتی تھی۔ زینت آج رات بریانی بنانا، پوروا ادھر آؤ، بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں پہنچ کر زینت کو کہتا پوروا کو بلانے لگا۔ وہ صاف نفی میں سر ہلا گئی۔ حدیر بھائی نے کہا تھا زینت کے ساتھ رہا کرو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زینت مسکراہٹ دبا گئی۔ عیسیٰ کا چہرہ خفت و شرمندگی سے سرخ ہوا۔ اپنے بھائی سے کہنا تھا کہ نکاح بھی زینت سے کر دیتے تمہارا۔ چالاک بلی، ادھر آؤ، وہ دانت کچکچا کر بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ پوروا کو اندازہ تھا جو شکایت کا پروگرام چلاتی رہی ہے اب وہ خوب حساب لے گا۔ چھپنے اور بچنے کی کوشش ناکام جاتی دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ باہر لے جا کر صوفے پر بیٹھتا اسے بھی کھینچ کر بٹھا گیا۔ پوروا ہوائیاں اڑتے چہرے کے ساتھ مدد طلب نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، شاید کوئی آ جائے اور اس کی جان بچ جائے۔ تم نے پھر سے اپنے ان جن بھائیوں کو میری شکایتیں لگائیں؟ اس نے گھورتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ ایمانداری سے سر جھکا گئی۔ کیوں بچی ہو جو ہر بات بتاؤ گی؟ ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائی اور مقابلہ چلتا ہی رہتا ہے۔
اور اچھے لوگ آپس کی بات دوسروں کو نہیں بتاتے، اس نے پوروا کی کم عقلی کو کوسا۔ جتنی معصوم بن رہی تھی اتنی تھی نہیں، وہ جانتا تھا جان بوجھ کر کرتی ہے یہ سب، بدلے لے رہی تھی اب۔ سمجھانے کی کوشش کی، وہ فرما برداری سے سر ہلانے لگی۔ آئندہ کوئی بات مت بتانا اوکے، ورنہ یہ نشان دیکھ رہی ہو؟ عیسیٰ نے اپنے گال پر اس کے دانتوں کا نیلا ہو چکا نشان سامنے کیا۔ یہ انہیں دکھایا تو دونوں تمہیں اچھا بتائیں گے۔ کیا تمہیں پرمیشن دی تھی کہ مجھے مارو؟ اس نے جتاتے لہجے میں کہا۔ پوروا پریشان ہوئی۔ نہیں بتاؤں گی کچھ، آئندہ نہیں بتاؤں گی، نفی میں سر ہلاتی۔ فوراً اسے یقین دلانے لگی۔ وہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگا۔ گڈ، اب ہم ٹھیک ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس کے ملائم نرم ہاتھ کی ہتھیلی پر لب رکھتا پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رک سے گئی۔ سر ہلا دے گی تو وہ کھا نہیں جائے گا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ پہلے بس غصے میں رہتا تھا اس لیے تمہیں ڈانٹتا رہا، یہ بھی تو دیکھو تمہارا خیال کتنا رکھتا رہا، کام بھی نہیں کروایا کبھی۔ اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر وہ بے ساختہ اپنی اچھائیاں بیان کرنے لگا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بہت بار کہہ چکا تھا کہ اس سے اریٹیٹ ہوتا ہے، اس کی ڈریسنگ نہیں پسند، اس کی بچکانہ نیچر نہیں پسند، اور وہ اس پر ایک زبردستی لادا ہوا بوجھ ہے۔ اسے سب یاد تھا، کیئر بھی اور چڑنا بھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عیسیٰ نے اس کا کھویا ہوا انداز دیکھ کر بات بدل دی۔ پوروا چونک گئی۔ اپیا سے۔ وہ مختصر جواب دے کر اسے دیکھنے لگی۔ ان سے کم؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ سب، مما، بابا، آنی، آپی، کیف، افرا، حدیر بھائی، موسیٰ بھائی، مورے گل جان، اور انکل بھی۔ اس نے انگلیوں پر گن کر سب کا بتایا تھا۔ عیسیٰ کا نام کہیں نہیں تھا۔ ان سے کم؟ اس بار ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ میری بیسٹ فرینڈ ہنیا اور زینت باجی۔ اس بار بھی نام نہیں تھا۔ اس سے تو زینت کی ویلیو زیادہ نکلی تھی۔ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا، اور میں اس کی کلائی دبوچ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے غصے سے سوال کیا۔ حد ہو گئی تھی۔ کیئر اور فکر تو ایک طرف، اتنی محبت کرنے لگا تھا اس سے، اتنی توجہ دے رہا تھا اسے، اس کے لیے دنیا سے بڑھ کر، اور سب سے پہلی ترجیح بن گئی تھی وہ، مگر اس کے عزیز لوگوں میں وہ کہیں نہیں تھا۔ آپ بھی؟ پوروا نے ڈر کر اسے دیکھا۔ میں کیا ہاں، زینت بھی باجی ہو گئی، سارے جہان کے ہر بھائی باجی کی خیر لسٹ میں ہے، اور میرا کیا؟ تمہارے لیے سب سے پہلے عیسیٰ ہونا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے جل اٹھا، سب سے ہی جیلس ہو رہا تھا۔ آپ اچھے ہیں، آپ بھی اچھے ہیں پوروا، خوفزدہ سی اس سے بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں چاہیے تمہارا ترس، تم نہایت سیلفش لڑکی ہو۔ عیسیٰ کو خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ یونی میں، خاندان میں، ہر جگہ اسے پسند کیا جاتا تھا۔ اس جیسا مقبول انسان محبت بھی کس سے کر بیٹھا تھا جو بس ذلیل کرواتی تھی، محبت تو بالکل نہیں کرتی تھی۔ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت سے پوروا کا بازو ٹوٹنے والا ہو گیا۔ چپ، خبردار مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو۔ اس کی بازو چھڑوانے کی کوشش پر جنونی سا ہو کر بولتا اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ گرفت ایسی مضبوط کر لی کہ پوروا کے لیے سانس دینا مشکل ہو گیا۔ عیسیٰ جی چھوڑیں مجھے، سوری پلیز۔ وہ مچل کر خود کو آزاد کروانے لگی۔ پوروا، مجھ سے محبت کرنا تمہاری آسانی کے لیے ضروری ہے، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ اسے بدستور سینے میں بھینچے وہ ضدی لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اسے اپنے حصار میں، اپنی محبت میں اور اپنے عشق میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ وہ جنونی تھا، ضدی تھا، کچھ چاہتا تھا تو مل جاتا تھا، نہیں ملتا تھا تو چھین لیتا تھا۔ وہ محبت کر رہا تھا، فکر کر رہا تھا، مگر جواباً محبت نہیں مل رہی تھی۔ بے صبر ہو رہا تھا۔ بھول گیا پوروا انسان ہے، وہ چیز نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں تھی، اس کی جنونی محبت سے ڈرتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جائز محبتوں میں نرمی ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے۔ وہ سختی کر رہا تھا، اس کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ خیال رکھو، جو دل میں تھوڑی جگہ بناتا ہے زبردستی کر کے ضائع کر دیتا ہے وہ سب۔ رشتہ بن چکا تھا، رشتہ نبھانا نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ کھانا کھا کر لان میں واک کرتا، اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے لگا۔ کب پوروا اس سے محبت کرے گی، کب وہ اس کے قریب آنے پر دور ہونا چھوڑ دے گی۔ فری ہو کر
پوروا کے روم میں گیا تو سافٹ لائٹس آن تھی۔ قالین پر بستر بچھا کر زینت اپنے بچوں سمیت سو رہی تھی، جبکہ بیڈ پر پوروا اپنے لاپرواہ حلیے میں اور بے ترتیب انداز میں سو رہی تھی۔ اس نے منہ بنایا، یعنی خانزادہ زینت کو ان کے درمیان لا چکا تھا۔ اب وہ پوروا کے پاس سو نہیں سکتا تھا۔ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا، بلینکٹ اس پر سینے تک کھینچ کر ٹھیک کیا، ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر بلینکٹ میں چھپا دیا، پھر جھک کر نرمی سے اس کے گلابی گال چھو لیے۔ یہ نرمی جانے پوروا کے سامنے کہاں کھو جاتی تھی۔ اس کا جنونی پن اور غصہ اودھ کر آتا تھا۔ خود کو لان تان کرتا پلٹ کر چلا گیا۔ زینت نے خاموشی سے اٹھ کر تمام لائٹس آف کی اور نیلگوں روشنی جھلتی چھوڑ کر ایک نظر بیڈ پر ڈالی۔ کچھ وقت پہلے پھیلا بکھرا بلینکٹ اب اس کے گرد اچھے سے لپٹا ہوا تھا اور پوروا سکون سے سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے بچوں کے پاس سمٹ کر سو گئی۔ خانزادہ کو سرداری سونپ دی گئی تھی۔ سردار ایسا جو جرگے میں بیٹھ جائے تو چاہے دنیا الٹی ہو جائے اپنی بات سے پیچھے ہٹنا گناہ سمجھتا تھا۔ روایتی شلوار قمیض میں مردانہ شال کندھے پر ڈالے وہ دراز قد اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت لگتا تھا۔ رویے میں نرمی مگر چہرے پر نہایت سخت تاثرات، فیصلے اٹل اور ٹوک کرتا تھا۔ ناحق فیصلوں پر اٹک جاتا تو چاہے جتنا سمجھا لو، روایت باڑ میں جھونک کر وہ کرتا تھا جو بہتر ہو۔ ادب خان اس کے ہم قدم رہتا اور ہر فیصلے پر سب سے پہلے وہی اتفاق کرتا تھا۔ قتل کے بدلے ونی کا نام بھی آ جائے تو وہ بھڑک جاتا۔ علاقے میں نئے سردار کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے سکھ کا سانس دیا تھا تو کچھ اس کے فیصلوں سے اختلاف کر رہے تھے۔ وہ پہلا سردار تھا جو ونی کے بجائے قاتل کو سامنے کر دیتا تھا۔ قصاص جائز ہے، مگر قصاص میں ونی لینا غلط ترین فیصلہ۔ خون کے بدلے خون، یا خون کے بدلے زمین یا پیسہ، یہ آپشن دے کر وہ ڈٹ جاتا تھا۔ ان سے نہ ایک انچ آگے نہ پیچھے۔ اس وقت بھی جرگے سے وہ لوٹا تو بحث اور دماغ کھپانے کے بعد بری طرح تھکن سوار تھی۔ سیدھا مردان خانے میں جا کر خان آزر کے پاس پہنچا۔ مورے گل کو لینے گیا تھا میں آج، حاکم خٹک صاحب نے نہیں بھیجا۔ وہ چاہتے ہیں آپ خود لینے آئیں اور ان سے معافی مانگ کر لے آئیں۔ باپ کے پاس بیٹھ کر وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ لب بھیج گئے۔ تم بھی چاہتے ہو میں معافی مانگوں؟ سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ مانگنی تو چاہیے، یہاں سب سے زیادہ ظلم تو آپ نے کیا ہے ان پر۔ بیوی تھی آپ کی، ان کے ڈھال نہیں بنے، ان پر ہاتھ اٹھایا، سختی کی، آپ کے بچوں کی ماں بن گئی، تب بھی ملازمہ سے بدتر مقام رہا۔ حالانکہ ہم دونوں جانتے ہیں آپ کی معافی اب ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ یہاں واپس آنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ آپ معافی مانگیں یا نہیں وہ آئیں گی، بس ان کے باپ بھائی ذرا اطمینان میں ہوں گے کہ آپ کو احساس ہے۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ باپ تھے، وہ مزید سخت لہجہ نہیں اپنا پایا۔ خان آزر نے آہ بھری، ضرور جاؤں گا، معافی بھی مانگ لوں گا۔ وہ اپنی غلطی جانتے تھے۔ ازالہ تو کرنا تھا، اس بار انہیں لائیں تو مقام بھی دلوائیے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی یاد رکھیے گا۔ آپ نے تو آج تک ایک ڈریس بھی نہیں لے کر دیا انہیں۔ میرے دیے کپڑے جوتے ان کی الماری میں پڑے رہ جاتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا کہ پہنے۔ داور یا یاور لالا بھی لائیں تو بد دلی سے پہنتی ہیں۔ اندر سے زندگی ختم ہے ان کی، پھر بھی ایک کوشش کر لیجیے گا۔ اس نے آہستگی سے باپ کو احساس دلایا۔ وہ شرمندگی سے سر ہلا کر رہ گئے۔ وقت گزر گیا تھا، اب احساس بھی بے معنی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر زنان خانے میں پہنچا تو پریحان کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کی ڈانٹ سنتی وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ خان یوسف ایک طرف سکون سے بیٹھے تھے۔ جب سے خانزادہ نے سرداری سنبھال لی تھی وہ تو جیسے جوان ہو گئے تھے۔ غرور لوٹ آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مورے، کیا بات ہے؟ وہ تفکر سے بولتا ان کی طرف بڑھا۔ پریحان بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سمجھا دو اپنی بیوی کو، وقت پر کھانا نہیں کھائے گی تو مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ اس نے صحیح سے کھانا پینا پھر چھوڑ دیا ہے، اور یہ دیکھو۔ انہوں نے ٹیبل پر پڑا باؤل اٹھا کر سامنے کیا۔ نوڈلز، وہ بھی صحیح اسپائس والے۔
परिहान ने पहलू बदला। ये मीने और संदल से एक गंध बनवा कर खा रही है। कल इसने चटखारे ले लेकर दही बड़े खाए जो नहायत मसालेदार थे। क्या असर पड़ेगा बच्चे पर? वो सुर्ख चेहरा लिए बोल रही थी। खानजादा ने गहरा सांस भरकर परिहान को देखा जो रोनी सूरत बनाए सर झुकाकर बैठी थी। गुलजान के जाने के बाद अब कहीं जाकर ये आज़ादी हाथ आई थी। मुलाजमा को हुक्म देकर वहीं किचन में ही बैठकर चटखारे ले लेती थी। एक दिन पहले खानी बेगम की नज़र इस पर पड़ गई थी। तब तो दही बड़े इसने जल्दी से ख़त्म कर लिए, मगर आज नूडल्स का बाउल हाथ में आते ही उन्होंने छापा मार दिया था। मैं समझाऊंगा मोरे और सबको मना कर दें आइंदा ऐसा कुछ बनाकर ना दिया करें, इसने संजीदगी से कहा। तो परिहान ने सर उठाकर खफकी से इसे देखने लगी। यहाँ तो वो भी दुश्मन निकला था। क्या देख रही हो इसे? आंखें नीचे करो। बहुत बेअदब है ये, किसी बात पर नहीं टोकते तुम। खानी बेगम का बीपी हाई हो रहा था। वो मुँह बसूरती सर झुका गई। खान यूसुफ तासुफ से नफ़ी में सर हिलाकर अपने इस रोबदार पोते की बुज़दिली देख रहे थे। पानी पिलाओ, चाय बनवाओ, थका हुआ घर आया है खानी। खान यूसुफ के टोकने पर खानी बेगम ने फिर से परिहान को घूरा, जिसे कई बार समझा चुकी थी कि खानज़ादा आए तो बिना कुछ कहे पानी ला दिया करो और चाय भी बनवा लिया करो। वो गड़बड़ा कर उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाकर कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। असर का वक्त था। खानी बेगम नमाज के लिए उठ गई और खान यूसुफ भी आराम की गर्ज से अपने कमरे में चले गए थे। वो चाय और पानी लेकर आहिस्तगी से सीढ़ियाँ चढ़ती कमरे में पहुंची। नूडल्स हाथ से जाने का गम ताज़ा था। वो सोफे पर टेक लगाए बैठा था। इसके आने पर संजीदगी से इसे देखा। वो टेबल पर ट्रे रखती खामोशी से इसके साथ बैठी। पानी पीकर जब तक इसने चाय पी वो परिहान को देखता रहा और वो सर झुकाए गमज़दा बैठी रही। क्यों करती हो ऐसी हरकतें? ये क्या तरीका है? कप रखते ही वो इसकी तरफ मुड़ा तो इसके सवाल पर वो गम के मारे रोने लगी। अच्छा बस अब आप डांटने नहीं लग जाना, पहले ही आपकी मोरे ने इतना डांटा है मुझे। नूडल्स चखने तक नहीं दिए आपने भी। संदल वगैरह को मना करवा दिया। अब तो वैसे भी कोई कुछ बनाकर नहीं देगा तो डांटने का क्या फ़ायदा? वो रोते हुए बोल रही थी। खानज़ादा को हंसी आई। वो अपने चटखारों के गम में रो पड़ी थी जैसे बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। नहीं डांटता मेरी जान, अब रोना बंद करो। ऐसी कंडीशन में ये सब अच्छा नहीं होता, पागल लड़की। वो हंसी दबाकर इसे समझाता सीने से लगा गया। अगर आज आखिरी बार बनवा ही लिया तो खा लेती बस। परिहान का गम हल्का नहीं हो रहा था। इसे अंदाज़ा था अब किचन में संदल और मीने खा रही होंगी नूडल्स। छोड़ो ना, नुकसानदेह चीज़ है, बाद में खा लेना। इसने नरमी से पुश्त फैलाते हुए इसकी पेशानी पर लब रखे। बाद में कब? फिर मोरे गुल आ जाएंगी, वो भी नहीं खाने देती। वो आंखें रगड़ती बेचारगी से बोली। वो नफ़ी में सर हिलाता इसके हाथ आंखों से हटा गया। रो रो कर सत्यानाश कर बैठी थी आंखों का। बाद में मतलब अभी नहीं। रोना बंद करो परिहान। नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए इसे रोने से मना किया। लबों से नम पलकों को मोहब्बत से छुआ तो परिहान ने दिल में शुक्र अदा किया कि वो गुस्सा नहीं हुआ। जैसे बाहर देख रहा था, इसे लगा आज खैर नहीं, मगर आंसू बहुत अच्छा हथियार थे इसके पास। इसके कंधे पर सुकून से सर रख गई। वो बालों में उंगलियां चलाता प्यार से इसे खुद में समेटे समझा रहा था। उल्टा सीधा खाने और अच्छी खुराक से लापरवाही पर एक पूरा सर लेक्चर लेती परिहान सब कुछ लोरी की तरह सुनकर नींद पड़ चुकी थी। इसे बिस्तर पर सुलाकर वो देखने लगा। अच्छा खासा सबको तंग कर रही थी। एक तो खुराक सही नहीं कर रही थी, ऊपर से बेवक्त सोना। वो तो समझ नहीं पा रहा था कैसे इसकी रूटीन स्टेबल करे। इस पर सख्ती करना तो इसे आता ही नहीं था। वहाँ दूसरी जानिब खान सवार के पोर्शन में सर्द सी जंग छिड़ी हुई थी। मूसा जा चुका था, मगर जाते जाता नाराज़गी के तौर पर माँ से मिला तक नहीं था। जर्शे मूसा के बगैर वहाँ जाने का सोचकर ही घबरा रही थी। मूसा बगैर मिले चला गया था,
یہ دکھ بھی تھا۔ خانزادہ نے خٹک حویلی جانے کا کہا تھا تو وہ انکار کر گئی۔ موسیٰ نے کال پر بھی بات نہیں کی تھی، وہ خود کال ملانے سے گھبرا رہی تھی۔ بولائی بولائی سی حویلی میں گھومتی رہتی تھی۔